السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا سنجر نگر اون سورت درجہ عالمیت کی متعلمات سے مخاطب اور نور الانوار کا درس دینے جا رہا ہوں۔ عالمیت کی جملہ متعلمات، امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے کل کا سبق یاد کیا ہوگا۔ آج اس کو پڑھا رہا ہوں، بغور سماعت کیجیے گا اور اسے نوٹ کر لیجیے گا اور یاد کر لیجیے گا اور اپنی سہیلیوں کو بھی یاد کرنے کی تاکید کیجیے گا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعد فلما کان کتاب المنار اوجز کتب الاصول متنا وعبارتا واشملها نکتا ودرایتا ولم یشتغل بحله احد من الشراح الذين سبقونا بالزمان ولم يعصموا عن النسيان فإن بعض الشروح مختصرة مخلة لفهم المطالب وبعضها مطولة مملة في درك المعارف۔ وقديما كان يختلج في قلبي أن أشرحه شرحا ينحل منه مغلقاته ويوضح مشكلاته من غير تعرض للاعتراض والجواب ولا ذكر لما صدر منهم من الخلل والاضطراب، ولم يتفق لي ذلك إلى مدة لكثرة المشاغل وضيق المحامل، فإذا أنا وصلت إلى المدينة المنورة والبلدة المكرمة فقرأ علي الكتاب المذكور بعد خلالي وخلص إخواني من الخطباء المعظمة للحرم الشريف والمسجد المنير، فاقترحوا بهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم وحكموا علي جبرا ولم يتركوا لي عذرا، فشرعت في إسعاف معمولهم وإنجاح مسؤولهم على حسب ما كان مستحضرا لي في الحال من غير توجه إلى ما قيل أو يقال، وسميته بكتاب نور الأنوار في شرح المنار، والله الموفق في البداية والنهاية، وهو حسبي للسعادة والهداية، والمسؤول عنه أن يجعله خالصا لوجه الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ آج کی جو عبارت میں نے پڑھی اس میں نور الانوار کی وجہ تالیف بیان کی گئی ہے، یعنی نور الانوار کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے، کس سبب سے صاحب نور الانوار نے نور الانوار کو لکھا، اس کی وجہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ترجمہ سماعت کیجئے تو انشاءاللہ مفہوم واضح ہو جائے گا۔ وہ بعد یعنی حمد و صلاۃ کے بعد، فلما کان کتاب المنار اوجز کتب الاصول متنا و عبارتا، جبکہ کتاب منار اصول فقہ کی کتابوں میں متن اور عبارت کے اعتبار سے نہایت ہی مختصر اور نکات اور درایات کے اعتبار سے بہت ہی جامع تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحِلِّ أَحَدٌ مِّنَ الشَّرَّاحِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالزَّمَانِ، اور ان شارحین میں سے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں،
ایک صاحب بھی، ایک شارح بھی کتاب کے حل کرنے میں مشغول نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ، اور اگر ہوئے بھی تو بھول چوک سے محفوظ نہ رہ سکے، نہ بچ سکے۔ فَإِنَّ بَعْدَ شُرُوحِ مُخْتَصَرَةٌ مُخِلَّةٌ لِفَهْمِ الْمَطَالِبِ، کیونکہ بعض شروحات اتنی مختصر کہ مطالب کے سمجھنے میں مخل ثابت ہوئی، مطالب کے سمجھنے میں مخل ثابت ہوئی، خلل میں ڈالنے والی ثابت ہوئی۔ اور وہ بعضها مطولۃ مملۃ فی درک المعارف، اور بعض اتنی لمبی چوڑی کہ مطالب کے سمجھنے میں اکتاہٹ میں ڈالنے والی ثابت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور بہت پہلے سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی، وہ قدیماً کانا یختلج فی قلبی انا اشرح شرحا ینحل من مغلقات، کیا معنی؟ اور بہت پہلے سے، بہت دنوں سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کی ایک ایسی شرح لکھوں جس سے اس کے تمام پیچیدہ مسائل حل ہو جائیں، وَيُوضِحُ مُشْكِلَاتُهُ، اور ان کی مشکلات واضح ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، پیچیدہ مسائل حل ہو جائیں اور اس کی مشکلات واضح ہو جائیں، من غیر تعرض للاعتراض والجواب، اعتراض جواب کے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر ایسی شرح لکھوں جو سب کو حل کر دے، اس میں اعتراض جواب زیادہ نہ پیش کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ ولا ذکر لما صدر من الخلل والاضطراب، اور پہلے کے شارحین سے جو خلل صادر ہوئی اور اضطراب ہوا اس کے ذکر کیے بغیر، پہلے کے شارحین سے جو خلل اور اضطراب صادر ہوئی ان کے ذکر کیے بغیر، ٹھیک ہے نا۔ وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي ذَلِكَ إِلَى مُدَّةٍ لِكَثْرَةِ الْمَشَاغِلِ، کہتے ہیں کہ لیکن مشاغل کی کثرت و ضیق المحامل، اور مواقع کی تنگی کی وجہ سے ایک عرصہ تک مجھ کو اس شرح کے لکھنے کا اتفاق نہ ہو سکا۔ جی لکھنے کی خواہش تو تھی مگر مشغولیات کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے نہیں لکھ سکا، اتفاق نہ ہوا۔ فَإِذًا أَنَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلَدَةِ الْمُكَرَّمَةِ، کہ میں اچانک مدینہ منورہ اور شہر مکہ مکرمہ پہنچا، ٹھیک ہے نا۔ اتفاق پھر دیکھیے وہاں پہنچنا ہوا، نصیبہ جاگ اٹھا، چمک اٹھا، وہاں پہنچا تو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ پہنچا فقرأ علی الکتاب المذکورہ بعد خلالی وخلص اخوانی من الخطبہ المعظمۃ، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہنچا تو میرے سامنے حرم شریف اور مسجد نبوی کے بعض احباب و مخلصین نے مذکورہ کتاب پڑھی اور انہوں نے مجھ سے اس قسم کی شرح لکھنے کے عظیم کام اور اہم کام کی انجام دہی کی خواہش کی، پورے وہاں تک، ٹھیک ہے نا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں میرے دوست احباب رہتے تھے، ان لوگوں نے اسی کتاب منار کو پڑھا اور کہا کہ آپ کو اس کی شرح لکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، خواہش ظاہر کی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ حکم علیہ جب ولم یترکوا لی عذرا، اور اس قدر مجبور کر ڈالا کہ میری کسی عذر کو نہیں چھوڑا، میں عذر بہانہ پیش کرتا رہا مگر ان لوگوں نے مانا نہیں۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ ولم یترکوا لی عذرا، میرے کسی عذر کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ فشرعت فی اسعاف معمولہم و انجاہ مسئولہم، تو میں ان کی آرزو پورا کرنے اور ان کے مطالبات کو بامراد بنانے میں شروع ہو گیا۔
جی علی حسب ما کان مستحضرا فی الحال، جس قدر کے اس وقت میرے ذہن میں موجود تھا. جی وہاں کوئی کتاب کی گٹھری لے کے تو گئے نہیں تھے، ان لوگوں نے مجبور کیا. تو صاحب نور الانوار فرماتے کہ میں نے ان کی خواہش پوری کرنا شروع کر دی اس وقت جس قدر میرے ذہن میں مسائل موجود تھے. ٹھیک ہے نا. آگے کی عبارت دیکھیں تو من غیر توجہ الی ما قیل الی ما قیل او یقال، کہتے ہیں کہ اعتراض جواب کی طرف توجہ کیے بغیر، ہے نا، جو اس میں قیل و قال ہے اس کی طرف توجہ کیے بغیر میں جس قدر میرے ذہن میں تھا اسی قدر میں نے ان لوگوں کی خواہش اور مطالبات کو پورے کرنے میں لگ گیا. وَسَمَّيْتُهُ بِكِتَابِ نُورِ الْأَنْوَارِ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ، اب میں نے اس کتاب کا نام نور الانوار فی شرح المنار رکھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہی شروع کرنے اور ختم تک پہنچانے کی توفیق عطا کرنے والا ہے، وہی میری نیک بختی اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنی ذات کریم کے لیے خاص کر لے. وحسبی للسعادت والہدایت، وہی میری ہدایت سعادت کے لیے کافی ہے. والمسئول عنہ ان یجعلہ خالصا لوجہ الکریم، اور اسی کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنی ذات کریم کے لیے خاص کر لے. ٹھیک ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا ترجمہ اس کا اب جانتی ہیں. نہیں ہے طاقت، نہیں ہے قوت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے العلی العظیم، جو بہت بلند مرتبہ والا، بہت ہی بڑا ہے. یہ ترجمہ ہوا. ترجمہ ہی سے آپ کو مفہوم واضح ہو گیا. یعنی یہ شرح نور الانوار جو ہے شرح منار ہے، منار کی شرح ہے، اس کے متن کا نام منار ہے. مگر وہ کتاب جو ہے اصول فقہ میں ہے، بہت ہی مضبوط تھی، ہے نا. آپ کو نور الانوار ہی سے سمجھ میں آ جائے گا. مگر وہ بہت ہی ہارڈ تھی. جب منار کی شرح نور الانوار پڑھنے میں ہم لوگوں کی حالت خراب ہے اور ہم لوگوں کو کٹھن لگ رہی ہے، تو پھر منار کا کیا حال ہوگا. تو اس کی شرح لکھنی چاہیے تھی. پہلے تو یہ کہ کچھ شارحین نے لکھا ہی نہیں، اور کچھ نے لکھا بھی تو سہو سے نہیں بچ سکے. کوئی بہت مختصر لکھ دیے کہ مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے، اور کوئی اتنی لمبی لکھ دیے کہ اکتاہٹ میں ڈالنے والی ثابت ہے. پڑھتے پڑھتے آدمی تھک جائے. تو صاحب نور الانوار کہتے ہیں میرے دل میں بہت پہلے سے خواہش تھی اس کی شرح لکھوں، مگر کام کاج اس کی وجہ سے توفیق نہیں ہوئی، اتفاق نہیں ہوا کہ مجھے اچانک مدینہ المنورہ پہنچنا ہوا. وہاں کے میرے دوستوں نے مجھے مجبور کر دیا، تو پھر میں نے ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کتاب لکھنا شروع کر دیا. مدینہ منورہ چونکہ میں کتابوں کی گٹھری لے کے گیا نہیں تھا، ایسی گیا تھا، لہذا میرے ذہن میں جو مسائل موجود تھے اسی کے مطابق لکھنا شروع کر دیا. زیادہ قیل و قال کی طرف توجہ نہیں کیا. پھر اس کا نام میں نے نور الانوار لکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا تو مجھے اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح آپ سے جب سوال ہوگا کہ منار لکھنے کی وجہ کیا، وجہ تالیف کیا ہے، تو آپ اس کو بیان کریں گے. تھوڑی سی عبارت سمجھتے ہیں. وَبَعْدُ فَلَمَّا كَانَ کتاب المنار، یاد رکھیے گا قبل اور بعد یہ اسماء ظروف میں سے ہیں، ہے نا. ظرف زمان ظرف مکان کے لیے آتا ہے. یہ قبل اور بعد جو ظرف کے لیے آتے ہیں، اس کی یہ معرب بھی اور مبنی بھی ہے. اکثر آپ عبارت پڑھتے ہیں تو خطبہ کے بعد پڑھتے ہیں اما بعد، ہے نا. بعد کو مبنی بر ضم پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو آپ نے ہدایت النو میں پڑھا بھی ہے مجھ گنہگار سے، پھر بھی آج بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں. یاد رکھیے گا لفظ قبل اور بعد کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 ان کا مضاف الیہ مذکور ہو. نمبر 2 ان کا مضاف الیہ محذوف نسیہ منسیہ ہو.
نسیہ منسیہ بالکل بھولی بچڑی ہے نا، اس کا کوئی نہ ذہن میں ہو نہ ذکر میں ہو۔ نمبر 3 ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی نیت میں ہو۔ تو اگر مضاف الیہ پہلی صورت مضاف الیہ مذکور ہو یا مضاف الیہ محذوف نسیہ معرب بحسب العوامل ہوتے ہیں، معرب بحسب العوامل ہوتے ہیں، جیسا عامل ہوگا ویسا اس کا عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت جو مبنی مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو مبنی علی الضم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں چونکہ مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اصل میں مطلب کیا، اما بعدو کا بعد حمد الصلاۃ، خطبہ ہو گیا تو حمد و صلاۃ کے بعد اب آگے کا مسئلہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں یاد رکھیے گا۔ تو یہ نور الانوار منار کی شرح ہے، ٹھیک۔ اس سبق میں خالی آپ کو وجہ تالیف بتانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو آسان فرمائے۔ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا سبق اس کو یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ پھر اس کے آگے پڑھاؤں گا۔ محترمہ صالحہ سراج الدین سچین اور صبا تاج الدین دھانو وغیرہ جو بھی سینئر ہیں، پڑھنے میں اچھے ہیں، وہ اپنے کلاس کی جملہ طالبات کو سب کو تاکید کریں کہ وہ بھی اپنا سبق یاد کریں۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔